کہتے ہیں ہم سنی لوگوں کا عقیدہ ہے شہزادے صرف حضور کے بیٹے ہیں، کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا پورے زمانے میں۔ اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہی شہزادہ ہے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ حضور کا نواسہ ہی شہزادہ ہے، کوئی یزید شہزادہ نہیں ہے، کوئی اور بھی شہزادہ نہیں ہے۔ شہزادے صرف حضور کے نواسے ہیں، شہزادے صرف حضور کے بیٹے ہیں۔ اگر شہزادے کا لفظ آئے گا تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولے نا، وہ کس کے نواسے ہیں؟ حضور کے نواسے صرف شہزادے ہیں، اور کوئی شہزادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور فرما رہے این لقا این لقا این لقا، شہزادہ کدھر ہے؟ جب اتنے جملے بولے حضرت امام حسین پاک دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے سینے سے لگ گئے۔ جب حضور نے سینے سے لگایا تو پھر ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تیرے لیے بھی۔ تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ لے، نہ سمجھ لے ایک الگ بات ہے، لیکن سمجھ لے تو خوش نصیب ہے۔ تیرے لیے حضور نے دعا کی ہے اس وقت جب موقع بھی عام نہیں تھا، امام حسین پاک سینے سے لگے ہوئے تھے، اس وقت دعا کی۔ اب تو اپنے مقدر پہ خود ناز کر، نمازیں چھوڑ تیری مرضی، روزے چھوڑ تیری مرضی، ڈانسر دیکھ تیری مرضی، گانے گا گانے سن تیری مرضی، اپنی جوانیاں برباد کر تیری مرضی، لیکن میرے نبی نے تیری محبت میں کسر نہیں چھوڑی، کسر نہیں چھوڑی حضور نے۔ حضور نے دعا کے اخیر جملے بولے ہیں، امام حسین پاک حضور کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، اور کیا کمال جملے اللہ کے نبی نے بول دیے، ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ جملے سن لو، ترجمہ سن لو، بات ختم ہے۔ اے اللہ میں تیرے نبی دعا کرتا ہوں، یہ میرا نواسہ ہے، ایک میرا نواسہ یہ ہے، دوسرے میرا نواسہ امام حسن پاک ہے، میں اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، اور قیامت تک جو 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 میری امت سے میرے نواسوں سے پیار کرے، اللہ قیامت تک تو ان سے بھی پیار فرما۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ نے اتنے وقت میں حضور کی آل پاک کی شان و عظمت سنی، حضور کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، دل کرتا ہے اٹھنے کو؟ سچ بتائیں، میں طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود بھی کہتا ہوں جتنا سونا ذکر ہو، جس انداز میں ذکر حضور کی آل پاک کا ہے نا، یقین جانے اٹھنے کو دل نہیں کرتا دل۔ اور پھر میرے جیسا خطیب ہو، حدیث سے سناتا رہے، قرآن کی ایتیں سناتا رہے، پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، یقین جانے راتیں گزر جائیں حضور کی آل کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن سن لیں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغام یہ ہے جناب، آج کے اس تقریر کے خلاصے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہماری خواتین، ہمارے گھر کے ماحول اور ہمارا رہن سہن، ہمارا آپس میں جو تعلقات ہیں وہ انتہائی زیرو پوائنٹ پہ جا چکے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، بولے اخلاق کے لحاظ سے ہم خالی، کردار کے لحاظ سے ہم خالی، ہماری خواتین بے پردہ، گھر کے ماحول خراب، خامند کی کوئی عزت نہیں، اور پھر سورا اور ساس اپنی بیٹی کو جہاں نو بنا کے لے کے آتے ہیں وہاں بیٹی بھی بنا کے لاتے ہیں، لیکن آنے والی بیٹی کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے، میں اپنی ساس جو کہ میری ماں بھی لگتی ہے، میں اس کے سامنے کیسے بولوں، اور اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے سورے کے بارے میں کیسے بولوں، اور اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو میرے سر کا تاج میرا خامند ہے میں اس کے سامنے کیسے بولوں، اور اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو میرے دیور ہیں میں ان کے سامنے کیسے بولوں، اور ہاں جہاں مردوں کے حقوق ہیں وہاں عورتوں کے بھی ہیں۔ ساس کو چاہیے کہ وہ یہ خیال رکھے کہ یہ میری نو بھی ہے، یہ میری بیٹی بھی ہے،
مجھے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ سسر کو چاہیے کہ وہ یہ خیال رکھے کہ یہ جہاں میری نوح ہے یہاں میری بیٹی بھی ہے، مجھے اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور دیوروں کو چاہیے کہ یہ ہماری بہن بن کے آئی ہے، ہمارے بھائی کی بیوی بن کے آئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ گھر کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں، گھروں کے اندر جھگڑے، گھروں کے اندر فتنہ فساد۔ لیکن میرے بھائی بتائیں، ہمیں عوام کو جو درس دینا ہے، اب تک جو تم نے سنا وہ حضور کی آل کی محبت سنی، شان سنی، لیکن جو میرا پیغام حقیقت میں ہے، جو میری تقریروں میں ہوتا ہے، وہ یہ دے کے جا رہا ہوں۔ تم اتنے لوگ آئے بیٹھے ہو، یار گھروں کا ماحول ٹھیک کرو۔ اور وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ میں نے آ کے نہیں کرنا، کسی اور نے آ کے نہیں کرنا، گھر کا سربراہ ہے، اس نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلامی ماحول پیدا کرے گھر کا سربراہ۔ کون؟ گھر کا سربراہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرے، اپنی نو ہو، اپنی بیٹی ہو، بغیر پردے کے نہ نکلنے دے، محرم کے علاوہ نہ نکلنے دے، محرم کے علاوہ نہ نکلنے دے، اور اپنی نو اور بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انہیں پیار دے، انہیں محبت دے، ضروریات زندگی تمام چیزیں مہیا کرے، تاکہ وہ چار دیواری کے اندر رہ کے تیری بھی عزت کریں، تیری گھر والی کی بھی عزت کریں، تیرے بیٹوں کی بھی عزت کریں۔ اور میں نوجوان بہنوں سے، نوجوان بچیوں سے جتنی مجھے سن رہی ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ پیغام دینا میرا حق ہے۔ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی بہنیں سنیں، جو ان میرڈ ہیں وہ بھی سن لیں، کہ ہمیں اگلوں کے گھر میں ان قریب جانا ہی ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یہ بات آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں نا تم میں سے، وہ اس حدیث کو سن لیں اور پلے باندھ لیں، اور جو میری مائیں اور بہنیں تشریف فرمائیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے ایک وقت آئے گا، توجہ، یہ میں درد دل کے ساتھ جملہ دے رہا ہوں حدیث کی صورت میں، ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی زندگی کے چراغ بجھا دیں گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی نا میں نے کیا کہا، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایسی بات کیا جس کی سمجھ نہ آئے؟ حضور نے فرمایا وقت آئے گا سیاتی علی الناس زمان، کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چراغ، بولے نا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چراغ، جب تک نہیں بولو گے نہیں جملہ پیش کروں گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چراغ، پھر بولیں، ایسا زمانہ آئے گا لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چراغ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور زندگی کے چراغ کون سے ہیں، تو بجھائیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے لیے زندگی کا چراغ بنا دیا ہے۔ سمجھ آگئی؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے زندگی کا چراغ بنا دیا ہے۔ اب والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چراغ بن کے رہیں، جیسے چراغ روشنی دیتے ہیں وہ اولاد کو ایسے روشنی دیں۔ وہ ایسے روشنی دیں گے تو گھر کا اسلامی ماحول بن جائے گا۔ اگر وہ خود اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر گھر کا اسلامی ماحول بن سکتا ہے؟ اور اولاد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کبھی نہ بجھائے، ہم صبح و شام بجھاتے ہیں، بھلا کیسے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ بولا نا تو اس وقت حضور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت آئے گا میری امت کے جوان اپنے ہاتھوں سے بجھا دیں گے۔ حضور کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب اپنے اپنے وقت پہ تو وہ چراغ خود ہی بجھ جائیں گے، مرنا تو ہے نا۔ حضور دیکھیں کیا خوبصورت جملے بول رہے ہیں، ان بیچاروں نے اپنے وقت پہ خود بجھ جانا ہے، والدین نے اپنے وقت پہ خود بجھ جانا ہے، لیکن کوئی اولاد اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کے نہ بجھائے۔ اور صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر اپنے ہاتھوں سے کسی نے والدین والا چراغ بجھا دیا، فرمایا پھر وہ جنت کی امید ہی نہ رکھے، وہ جنت کی امید۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے والدین والے چراغ بجھا دیے اپنے ہاتھوں سے؟ بہت سارے۔ گھر کے اندر ایسا جوان ہے اس نے ماں والا چراغ بجھا دیا، کیسے؟ ماں کو گالیاں، یہ چراغ بجھانے کے مترادف ہے، باپ کو گالیاں،
با والا چراغ اس نے اپنے ہاتھوں سے بجھا دی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ میں جس کے سامنے کلام کر رہا ہوں یہ میرا باپ ہے، اس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، اگر یہ میرا باپ نہ ہوتا تو میں دنیا میں نہ آتا۔ اس کو یہ جملہ بھی یاد نہیں ہے۔ اور جب یہ بڑی بہنوں کے سامنے بولتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اگلے گھر کی پرونی ہیں، اگلے گھر کی کلیاں ہیں، انہوں نے قریب اگلے گھر میں چلے جانا ہے، تب ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہوں، میری قبر کالی ہو رہی ہے، میری قبر کے اندر اندھیرا ہو رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب گھر کے چراغ بجھا دیے ہیں تو اگلے گھر کیسے روشنی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ پھر اگلے گھر میں چراغ کی امید کوئی بندہ نہ رکھے، جس نے اپنے گھر کے چراغ بجھا دیے ہو نا، لیکن اب تک بھی اگر کسی سے یہ چراغ بجھ گئے ہیں معافی مانگ لو۔ معافی کا بھی ٹائم ہے نا، معافی مانگ سکتے، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دو۔ اللہ کی قسم آج تو میری والدہ میرے ساتھ آئے ہیں نا آپ کے گاؤں میں جہاں بیان کرنے جاتا ہوں، کاش کہ میرا موضوع والدین ہوتا تو میں پہلے کہتا ہوں امی جی فلاں جگہ پہ بیان ہے، ہر جگہ پہ لوگ سننے والے مختلف ہوتے ہیں اور آپ کا بیٹا خطیب ہے اور علمی بیان ہوتا ہے، تو والدہ ایک ہی جملہ کہتی ہے اور میں روتا ہوں، اپنے سفر پہ روانہ ہوتا ہوں، صرف آپ ہی گاؤں میں تھوڑا بیان کرنے کے لیے آتا ہوں، اور جگہوں پہ بھی جاتا ہوں، تو والدہ کہتی بیٹا صرف ایک بات ذہن میں رکھ لے، وہ یہ ہے کہ جب جملہ زبان پہ آئے تو وہ تیری مرضی کا نہیں آنا چاہیے، وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کا آنا چاہیے۔ اور اس جملے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے باہر بات نہیں کرنی۔ قرآن و حدیث یہ میری والدہ کے شروع سے مجھے نصیحت ہے، کسی فقیر کی، کسی فلاں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے تو اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے، اس کے پیارے رسول کے فرمان کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب پیغام لے کے میں نکلتا ہوں نا تو انشاءاللہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور پھر کئی مہینوں کئی سالوں تک اس ایک بیان کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے یار مواد کی صورت میں، علم کی صورت میں ایک بیان سنا تھا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میری زندگی کے چراغ کا کمال ہے۔ اور میں تمہیں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے چراغ کبھی نہ بجھنے دینا۔ ہر بندہ اپنی زندگی کے چراغ اگر روشن رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ رکھ سکتا ہے۔ بھائی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، جب ان کی شادی ہو جائے گی یہ بھی اپنے بچوں کے لیے چراغ بن جائیں گے، لیکن اگر ان نوجوانوں نے اپنے چراغ بجھائے ہیں نا، پھر اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ تمہیں روشن رکھیں گے، وہ تمہیں پہلے بجھائیں گے۔ تم نے مثال سنی ہوئی نا، بیٹا تھوڑا سا مجھے آگے پھینکنا ہی تھا تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو یہ حضور کی حدیث کا یوں ترجمہ ہی سمجھ لے آپ، جس نے اپنی زندگی کا چراغ بجھا دی ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے بات کر کے نا انتہائی بات آسان کر دی، اللہ کے نبی جس نے اپنے چراغ بجھا دی ہیں اور وہ فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، اب وہ بندہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اگر زندہ ہیں تو پھر بھی ان کے لیے دعا کرے، اگر فوت ہو گئے ہیں پھر بھی دعا کرے، میں امید کرتا ہوں اللہ بخشش فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی صحیح دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ تیرا اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا، تیرے پیارے محبوب کی آل پاک کا ذکر کیا ہے، اپنے پاک دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے دوست احباب آئے، مہمان حضرات آئے، مائیں بہنیں تشریف لائی، سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کا ذکر کیا ہے، یا اللہ ہم خیرات مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار پر انوار سے، یا اللہ ہمیں خیرات عطا فرما، یا اللہ ہمیں خیرات عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کے دربار سے خیرات عطا فرما اور پوری زندگی عطا فرما، روز قیامت بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے دوست احباب آئے ہیں سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔
اس گھر سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار، نوجوان، بچے، بوڑھے جتنے دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین میں سے، عزیز و اقربا میں سے جتنے دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ شادی کا موقع ہے بھائی محمد ساجد صاحب جو کہ بیٹے ہیں بھائی محمد اسلم صاحب کے، ان کی شادی کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے آل پاک کی شان پاک میں محفل سجائی گئی ہے، اللہ اسے قبول فرما، اس شادی کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ اس جوڑے کو پوری زندگی حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو شادی ہونے جا رہی، نکاح ہونے جا رہے، اس نکاح کے اندر برکتیں پیدا فرما، اس شادی کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اس گھر کو شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، برے لوگوں کی نظروں سے، آسمانی زمینی بلیات سے، جادو ٹوڑوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے دوست احباب آئے بیٹھے ہیں سب کے گھروں کے اندر خوشحالیاں پیدا فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما، نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما۔ اس گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں تمام کو آپس میں حضور علیہ السلام کی، آل پاک کی محبت کی صدقے سے اتفاق اتحاد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی محمد ارشد صاحب جنہوں نے اتنے خوبصورت موقع پہ اتنی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد، انتظام، انشرام کیا ہے، اے اللہ میرے بھائی محمد ارشد صاحب اور شتو صاحب ان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ یہ ہماری محبتیں آخری سانس تک قائم و دائم فرما۔ جتنے دوست احباب میرے اللہ تیرے دین کے ساتھ وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کی زندگیوں کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ جیے تو شان سے، مرے تو ایمان سے، اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ اس گاؤں کے حضرت صاحب جو کہ ان لوگوں کو واعظ و تبلیغ کر رہے ہیں ان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں پیدا فرما، اور حضور علیہ السلام کا خوبصورت دین صحیح معنوں کے اندر ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دوست احباب آئے محفل سننے کے لیے، جہاں جہاں سے تشریف لائے، ایک ایک قدم پہ کروڑ کو نیکیاں عطا فرما۔ جتنے دوست احباب مائیں بہنیں دلوں کے اندر تمنائیں رکھتے ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں، میرے علم میں نہیں اللہ تو جانتا ہے، محافل میں لوگ آتے ہیں تمنائیں لے کے، خواہشیں لے کے، اللہ سب کی پوری فرما۔ یا اللہ سب کی پوری فرما۔ یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں، آرزویں پوری فرما، سب کی خواہشیں پوری فرما، ہماری دعائیں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پوری زندگی حضور علیہ السلام کی اصحاب کے ساتھ، حضور کی آل پاک کے ساتھ محبت کرتے رہنے کی، پیار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہمیں صحیح حضور کا دین بیان کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔